أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. ایوان محترم، سورہ روم کی 30ویں آیت ہم نے اس لیے مختصر تلاوت کی کہ وقت آپ کا روزانہ تلاوت کریں، شاید کہ تھوڑا سا وقت گفتگو کے لیے بچ جائے، ذہن میں آ جائے بات کہ ہو رہی ہے دین حنیف پر بات ہو رہی ہے. وہ دین جو باطل سے کترا کر آپ کو لے جائے، دین حنیف اسے کہتے ہیں، باطل سے کترا کر چلنے والا. حنیف کا معنی یہ ہے. عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں، پہلے عرض کر دیا تھا. کچھ اعتراضات، ان کے جوابات پہلے دن سے وعدہ کیا ہے کہ ہوگا ان کے، تاکہ تمام تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور کل ذرا سے 2 منٹ آپ کے لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے. کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہیں نا سیکولرزم، لبرلزم، جو بھی چلے آ رہے ہیں، سوال ہمارا ان سے یہ ہے کہ ان سب کا نشانہ اسلام کیوں ہے؟ بھائی اور بھی تو دنیا میں مذاہب ہیں نا، اتنے سارے، سینکڑوں مذاہب ہیں، اور پھر ہزاروں ان کے کیا کہنا چاہیے اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی کہ ہزاروں مکاتب ہیں، ہزاروں مسالک ہیں. یہ اسلام کیوں؟ یعنی سیکولر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جی اسلام کی مخالفت کرو. پڑوس میں ہمارے سیکولر اسٹیٹ ہے نا، سارا اٹیک ان کا اسلام پہ ہوگا. کبھی وہاں جو دین ہے ان پر بھی تو اٹیک کریں نا، وہ ان پہ اٹیک کریں گے تو قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، مار پیٹ شروع ہو ہی رہی ہے نا وہ صبح شام. تو یہ عجیب سیکولرزم ہے کہ جس کا پورا نشانہ سب کا سب ہے اسلام. یہ عجیب لبرلزم ہے بھائی، سب نے اسلام کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیوں؟ اور بھی تو ادیان ہے نا، یہ اسلام پہ سارے اٹیک کیوں؟ بس اب اس کی مثال آپ کو یہ سمجھا دوں کہ سارے کے سارے ہمارے خلاف کیوں، تشیع کے خلاف کیوں؟ بھائی اور بھی تو آپس میں اختلافات ہیں نہیں، یہ سب کے ہیں کہ نہیں بڑے بڑے اختلافات، لیے ہمارے خلاف سارے اکٹھے کیوں؟ بس یہ یاد رکھیے، جہاں یہ سب اکٹھے ہو کے آنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ جہاں باطل کے تیر لگ رہے ہیں وہی حق ہے. جہاں باطل کے تیر لگ رہے ہیں وہی حق ہے. دنیا میں اسلام نشانہ ہے تو اسلام حق ہے نا، اسلام سے خطرہ ہے. باقی کسی دین سے خطرہ نہیں، کسی مذہب سے انہیں خطرہ نہیں. کوئی مذہب ان کی امپائر کو یا ان کا جو سامراجی نظام ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کوئی بھی مذہب، کوئی مذہب اس سامراجی نظام کو چیلنج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں یہ صلاحیت ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، آمریت کے خلاف، امپیریلزم کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف، یہ جتنے بھی اس کے خلاف اسلام جان رکھتا ہے نا، دلیل رکھتا ہے. اسلام میں روح ہے. اب یہ روح کیسے آئی وہ تو ابھی بتائیں گے آپ کو بعد میں، لیکن ہے نا. اس کے سب کا نشانہ، سب کے تیروں کا نشانہ اسلام اسلام اسلام. یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ صرف اسلام کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ کون سا لبرلزم ہے کہ آپ اسلام کے پیچھے پڑے ہیں صرف؟ اور بھی تو کچھ ہے دنیا میں، مگر اسلام کیوں؟ اسلام کیوں؟ اسلام تیروں کا نشانہ کیوں ہے؟ اور بھی تو ہے نا، وہاں بھی تو جاؤ، اس طرف بھی تو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اسلام ریسسٹنس رکھتا ہے نا، مقاومت جس کو کہتے ہیں، مقاومت یعنی مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے، جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر نظام کے مقابلے میں ایک نظام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھائی دیں یا نہ دیں وہ بات کی بات ہے. بھائی نا اہلوں کے ہاتھ میں کوئی بھی نظام دے دو، اس کا حشر وہی ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے نا. اتنا تو کہہ سکتا ہوں جملہ، اظہار رائے کی آزادی مجھے بھی تو ہے نا بھائی. آخر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائے وہ اور بات ہے نا.
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نا اہلوں کے ہاتھ میں آ کے صحیح کہیں ہے ہی نہیں، ہے تو صحیح نہ صحیح۔ اب آئیے، کیوں یہ لبرلزم حملہ آور ہے، کیوں سیکولرزم حملہ آور ہے؟ پابندیاں، یہ مذہب پابندیاں لگاتا ہے، مذہب یہ پابندی لگا رہا ہے، مذہب وہ پابندی لگا، ہم پابندیوں سے آزاد ہیں۔ اچھا چلیے آپ کو آزادی مبارک، آزاد رہنا چاہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں آزاد رہ کے بتا دیجئے، اپنی مرضی سے جی کے بتا دیجئے۔ اسلام سے تو آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو اس ملک کا اس شہر کا قانون ہے اس سے بھی تو آزاد ہو جائے گا، آپ آزاد ہیں نا، آپ لبرل ہیں نا، کسی قانون کی پابندی نہیں چاہتے آپ۔ اسلام پابندی لگا رہا ہے، مذہب پابندیاں لگا رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو دنیا کے ہر ملک کا آئین کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے، منشور کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، وہاں بھی آزاد ہو جائیے نا۔ آپ سڑک پہ نکل کے کوئی قانون نہیں مانتا، میں آزاد پیدا ہوں آزاد جاؤں گا، یہی نعرہ ہے نا لبرلزم کا، آزادی آزادی آزادی، ہر چیز سے آزادی، مادر پدر آزاد۔ ابھی ایک آزادی کی تحریک چلی تھی، لوگ بیوقوف بن کے پیچھے نکلے تھے، بھاگ گئے سب۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہاں بیوقوف رہتے نہیں، سارے عقل مند ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے، یہی مسئلہ ہو گیا، سارے عقل مند ہیں۔ کوئی کم عقل والے ہوتے تو شاید کوئی نظام چل جاتا، کیونکہ یہاں سبھی نظام بنانے والے ہیں ماشاءاللہ، کوئی نظام پہ چلنے والا نہیں مل رہا لوگوں کو، نظام تو سب کی جیب میں رکھا ہوا ہے ایک ایک عدد۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اور وہ جمہوری اسلامی میں شور ہوا تھا نا بھی، اور ایسا شور ہوا، اتنا وہاں نہیں ہوا جتنا دنیا میں ہو گیا۔ وہاں کی کوئی پازیٹیو خبر آئی نہیں آتی، آتی بھی نہیں، کچھ بھی پازیٹیو کر لے نہیں آئے گی خبر، نہیں دے گا۔ سامراجی میڈیا ہے نا، یہودی میڈیا ہے نا، بکا ہوا میڈیا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، بکا ہوا میڈیا ہے، کیسے دے گا؟ لیکن جیسی وہاں ذرا سا شور شرابہ ہوا، وہ پوری دنیا چیخ پڑی کہ بس جیسے انقلاب کی بھی ساتھ لپٹ گئی، انقلاب ختم ہو گیا۔ اتنے کچے ہاتھوں میں نہیں ہے انقلاب، اندازہ نہیں ہوا تمہیں 44 سال میں کہ ساری دنیا نے مل کر چاہا جھکا دیں، نہیں جھکا سکے انہیں۔ کیوں؟ مسئلہ وہی ہے کہ اب سب دنیا کے تیر اس طرف، کیوں؟ جو میں نے بتایا تشیع کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ یہی سب کو تو انہوں نے سرنڈر کرا دیا تھا، جانتے تھے کہ ان کے پاس وہ نظام ہے جو ہمارے نظاموں سے ٹکرا کے ہمارے نظاموں کو پاش پاش کر دے گا، پاش پاش کر دے گا۔ آئیے اور آگے لے کے چلیں آپ کو، یہ تو ہم نے اشارہ کیا۔ تو وہاں تحریک چلی آزادی کی، لبرل لوگ جو نکلے تھے وہ بھی بھاگ گئے واپس، جانتے کیوں بھاگ گئے؟ چھوڑ دیا اس موومنٹ کو، کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ باہر کی ہے۔ کیوں؟ وہ آزادی کے چکر میں اتنا آگے بڑھے، باہر بیٹھ گئے، وہاں نہیں، باہر سے کر رہے تھے نا۔ ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں؟ باہر سے ہلتی ہیں، کٹ پتلیاں اندر ہوتی ہیں، ان کی ڈوریاں باہر والوں کے آتے ہوئے ان کٹ پتلیوں کا تماشا کر رہے ہوتے، کبھی اس کٹ پتلی کو بٹھاؤ، کبھی اس کٹ پتلی کو بٹھاؤ۔ آپ تو ماشاءاللہ 75 سال سے کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھنے کے عادی ہو گئے، اور اگر کٹ پتلیاں نہ بدلی جائیں تو آپ کو مزہ بھی نہیں آتا، کہتے بہت دن ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے، کوئی نئی کٹ پتلی لاؤ، ہے نا؟ ایسا چل رہا ہے ہمارا سسٹم ماشاءاللہ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئی تو وہاں سے وہ ڈوریاں ہلانے والے اب انہوں نے آزادی کو کہاں تک پہنچایا؟ معاذ اللہ، مادر پدر آزاد ہے، وہ بازاری لفظ استعمال میں کرنا نہیں چاہتا۔ آزادی اس حد تک لے گئے، اس نعرے کو کہ نہیں سب آزاد، یعنی یوں خلاصہ کر دوں کہ مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہاں تک کہ نعرے انہوں نے دے دیے، ہم آزاد، ہم لباس پہنے نہ پہنے آزاد۔ وہ معاشرہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا نا۔ اس معاشرے نے جب یہ دیکھا کہ نہیں یہ نعرہ کہیں اور سے آ رہا ہے، اپنے بچوں کو جوانوں کو لے گئے۔ کیوں؟ بھائی حکومت کے خلاف ہونا اور بات ہے، نظام کے خلاف ہونا اور بات ہے۔ حکومت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، نظام کے نہیں۔ جو ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری فرہنگ ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اس کے خلاف نہیں۔ لہذا منہ کی کھائی اس موومنٹ نے تھوڑے دن میں ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی موومنٹ۔ کیوں؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ لوگ اس نظام کی حمایت میں نکلے کہ نہیں ہم اپنے بچے بچیوں کو وہ نہیں بنانا چاہتے جو تم چاہتے ہو کہ بن جائیں، ہم اپنے بچے بچیوں کو اس نظام کے تابع رکھنا چاہتے ہیں، وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
یا کہہ رہے ہیں آزادی دے دو، تو وہاں بھی آزادی کر لو نا، ایسی آزادی مانگ لو نا، کیوں کہ قانون پہ عمل کرتے ہو؟ بھائی تم تو آزاد پیدا ہوئے لبرل ہو، تم تو آپ تو لبرل ہے نا بھائی، آپ آزاد ہیں۔ مذہب کی پابندی کیا؟ کوئی پابندی برداشت نہیں کرو، ٹریفک کی پابندی بھی برداشت نہیں کرو، کوئی قانون نہیں مانتے ہم پاکستان میں، ہندوستان میں کہیں بھی کوئی قانون، میں نہیں مانتا، میں لبرل ہوں، آزاد پیدا ہوا ہوں، آزاد جاؤں گا، کوئی پابندی اپنے اوپر برداشت نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے۔ تو پھر ادھر بھی کرو نا، ادھر کیوں مذہب کے اوپر کیوں؟ اگر مذہب کچھ چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کچھ چیزوں سے روک رہا ہے تو اس کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے بھیجے، ضرب المثل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس کتنے 1,24,000 انبیاء بھیجے جو یہ بتانے آئے کہ تیری روح کی ضرورت کیا ہے، تیرے معاشرے کی ضرورت کیا ہے، تیرے خاندان کی ضرورت کیا ہے، تیرے بیوی بچوں کی ضرورت کیا ہے، ان کی تربیت کیسی ہونا چاہیے، انہیں کیسے پروان چڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ بنانے والا جانتا ہے۔ دنیا میں نظام بنا رہے کہ نہیں بنا رہے لوگ؟ یہ نظام کتنے دن چلتے ہیں؟ چلیے یوں آپ کو آسانی سے سمجھائیں، جتنے بھی نظام بنے کتنے دن کے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، فنش۔ پڑھ لیجیے گا تاریخ، میرا تو سبجیکٹ ہی یہی ہے۔ بڑے بڑے ازم آئے، فلانا ازم، فلانا ازم، فلانا ازم، 60 70 80 سال، پھر بن گیا کتاب خانوں کی زینت۔ ڈیموکریسی بڑی لمبی چل رہی ہے۔ کیا ہے یہ ڈیموکریسی؟ کبھی سوچا ہے کیا چیز ہے ڈیموکریسی؟ ہر جگہ ڈیموکریسی کی تعریف الگ ہے، یعنی ہر ایک نے اپنی مرضی کی ڈیموکریسی، میریاں یہ ڈیموکریسی ہوگی، تیریاں وہ ڈیموکریسی ہوگی۔ اور وہ بھی ڈیموکریسی کی جب سامراج چاہتا ہے تو آمروں کو لا کے بٹھاتا ہے، پالتوؤں کو، کہتا ہے یہ بھی ڈیموکریسی۔ یہ بھی کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ڈیموکریسی، ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ انہیں ایک ایسی اصطلاح ایجاد کی ہے کہ اس کو جیسے چاہو موڑ دو، جدھر چاہو موڑ دو۔ بادشاہت ڈیموکریسی، عامر ڈیموکریسی، وہ جو پالتو آ گئے، چور اچکے لٹیرے ڈیموکریسی، جو چلا گیا ڈیموکریسی، آ گیا ڈیموکریسی، سارے قوانین عامریت والے، نام ہے ڈیموکریسی، یعنی اپنی مرضی کی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیموکریسی ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی اصطلاح، اس کو جدھر چاہو موڑ دو، جیسے چاہو موڑ دو۔ اور اگر اس میں بھی پھنس گئے تو کوئی بات نہیں، ہم اس ڈیموکریسی کے باہر ایک گوانٹانامو میں بنا لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گوانٹانامو میں سنا ہے نا نام؟ وہ کس لیے بنایا گیا؟ بھائی یہ وہ جگہ ہم بنا رہے ہیں جہاں ہمارا اپنا بھی قانون نہیں چلے گا، ہمارا اپنا جسٹس سسٹم نہیں چلے گا، ہمارا انصاف کا کیوں نہیں چلے گا؟ بھائی تم تو ڈیموکریٹ ہو۔ وہ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا کہ یہاں جو مرضی جس کے ساتھ جو چاہے کریں، جو حشر کرے۔ تو یہ آپ کی ڈیموکریسی کہ اگر وہ اتنی ہونے کے باوجود اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے ایک علاقہ الگ بنایا ہوا ہے کہ وہاں لے جائیں گے۔ بھائی یہاں ہمارا قانون نہیں چلتا، خود ہی کہہ رہے ہیں ہمارا قانون یہاں پہ نہیں چلتا، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حشر کیا انہی نے، یہاں تک لے کر آ گئے۔ اور اٹیک کس پر ہے؟ اسلام پر، اسلام پر، اسلام پر۔ تو پابندی تو ہر جگہ ہے بھائی، یہ دنیا کے نظام ہے نا۔ میں نے بتا دیا ان کی عمر 70 80 90، چلو 100 سال رکھ لو۔ اسی لیے حکومتیں ختم ہوتی نہیں، نظام بھی ختم ہوتے رہے۔ اور مزید بھی اب دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہو رہا ہے نظاموں کا، لپٹ رہی ہے ان کی بساط سب کی۔ بس میں نہیں کہتا کہ نظام غلط نہیں، بہت اچھا نظام۔ جنہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو ترتیب دیا 19ویں صدی کے آخر میں، بہت اچھا کام کیا اپنے زمانے کے حساب سے۔ ان کے سامنے اس وقت کے لوگ تھے، اس وقت کے حالات تھے، معاشی حالات تھے، سماجی حالات نے بنا لیا۔ انہیں قیامت تک کے حالات کا تو علم نہیں تھا، لہذا کچھ عرصے کے بعد سماج بدل گیا، ویلیوز بدل گئی، سب چیز ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی نا، آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا گیا۔ ان کا بھائی نہیں، اب یہ آج کی ضرورت نہیں رہا۔ تو جو بھی نظام ترتیب دے گا اپنے حساب سے، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں تو عمر بھی کم ہے نا، 4-5 سال کے لیے نظام بناتے ہیں کہ آگے کا پتہ نہیں، ابھی کا بناؤ، ایڈ ہاک بیس پہ بناؤ، جو بھی سسٹم بنانا ہے وہ ابھی بنا لو، چند دن تو گزارا کرو نا، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے نا۔ اپنے لیے بنانا، جو نظام بنانا ہے اپنے لیے بنانا ہے، اور مخالفین کو کچلنے کے لیے بنانا ہے۔ اپنے لیے بنانا ہے اور مخالفین کو کچلنے کے لیے۔ یہی ہماری ڈیموکریسی یہی چل رہی ہے آج تک،
ہر دور میں کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی. یہ چلیے ہمارا، جب ہماری کو ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے کیسے مخالف کو پکڑنا ہے اور کیسے اپنوں کو چھڑانا ہے. یہ نہیں پتا چلا وہ $1 کھرب گیا کہاں بھائی؟ سارے تو ماشاءاللہ ایماندار متقی پرہیزگار آ گئے ہمارے اوپر، سب تو بری ہو گئے نا. اور جو مزید ہیں یہ اگلی دفعہ بری ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں کرو. جن پر اب الزامات لگ رہے ہیں نا یہ اگلی دفعہ بری ہو جائیں گے. ارے تو بھائی گئے کہاں؟ پیسے کہاں گئے؟ کدھر چلا گیا $1 کھرب؟ کب وہ سوئٹزرلینڈ میں کہاں ہے؟ سوئٹزرلینڈ. وہ اور ممالک ہیں بڑے بڑے وہاں ہیں، وہ یورپ میں، ان کی ترقی میں کام آ رہا ہے. ہمارے خون پسینے کی کمائی، ہمیں نچوڑا ہوا پیسہ وہاں کام آ رہا ہے. خیر چھوڑیے، کہاں نکل گئی باتیں ساری کی ساری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے لے کے چلیں آپ. بس نظام بنانے کا حق کس کو ہے؟ جو اول سے آخر تک کا جس کے پاس علم ہے نا، اس کو حق ہے نا. وہ جب بنائے گا تو آخر تک کے لیے، یعنی دنیا بدلتی رہے، زمانہ بدلتا رہے، سماج بدلتا رہے، اس کے احکام میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے. تم کبھی اللہ کی سنت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں پاؤ گے. کس کو حق ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے نا زمانہ کیسا بھی آ جائے، احکام الہی میں تغیر نہیں. جزیات بدلیں گی نا، فروعات میں تبدیلیاں آئیں گی نا. احکام الہی کی کلیات ویسی کی ویسی کیوں؟ زمانہ بے شک بدلتا رہے. اگر وہاں تک ہے، اب جیسے آئیے کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ اللہ نے قرآن مجید کے لیے، خود اپنی کتاب کے لیے کیا فرمایا؟ تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس میں رکھ دیا ہے. کوئی شے ایسی نہیں جس کا بیان اس میں نہ ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر بھی ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں جمع نہیں کر دیا. احکام ہے نا، سارے احکام ہیں، یعنی ہر شے اولین آخرین کا علم اس میں ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور جس پر کتاب بھیجی ہے اسے علم ہی نہیں دیا، معاذ اللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کتاب بھیجنے کا فائدہ کیا؟ جب اس کو علم ہی نہیں دیا، لوگ پوچھیں گا کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں معلوم. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہاں وہ تو ہے تو صحیح قرآن میں، مجھے نہیں معلوم. معاذ اللہ معاذ اللہ. امکان ہے؟ نہیں ہے نا، امکان نہیں کہ جب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہر شے کا بیان اس میں موجود. اسی لیے بتایا یہ میرا حبیب جس پر میں کتاب نازل کر رہا ہوں، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، نہ کسی سوال کا جواب اس سے پوشیدہ. بس اسی لیے جب رسول پردہ فرمائیں گے تو اس نظام کا محافظ تم مانو یا نہ مانو، نظام تو ہے نا. لہذا اللہ کا رسول اس نظام کو کس کے حوالے جائے گا، کر کے جائے گا؟ اسی کے حوالے کر کے جائے گا کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جائے تو اتنی آسانی سے جواب دے دے اور خود فرمائے ایسا ہے میرے لیے تمہارے سوالات جیسے یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. یا یہ ہم نے ابھی ہم نے خلاصہ کیا، ابھی ہم نے پورے مضمون کا خلاصہ کیا ہے. ابھی ہمارے پاس ہیں کچھ دن زندگی رہی، ابھی ان کی تفصیل میں جائیں گے. جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا مجھے معلوم ہے، میں بیٹھا ہوں نا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ اطمینان رکھیے، بلکہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں تاکہ مجلس کا ہمارا ڈیکورم خراب نہ ہو. تو آپ چاہیں تو لکھ کے سوال لیا ہے مجھے. میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ بھائی سوال مجھے لکھ کے دے دو، تاکہ میں یہ مجلس میں کھڑے ہو کے سوال کے تو عجیب ہو جائے گا نا، وہ تو پھر کلاس ہو جائے گی، درس ہوئے گی، مجلس کا سسٹم خراب ہو جائے گا، آپ کا بھی میرا بھی. لکھ کے دے، میں بیٹھا ہوں، میرے مضمون سے متعلق سوال لائیے گا، دیکھیے کریں گے بات. ایسا تھوڑی ہے. اب آئیے اور اعتراض جس پہ کل ہم نے کہا تھا اب تفصیل میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے. اعتراضات کہیں اتنی طرف سے یلغار ہے اسلام پر، ہر طرف سے یلغار. کیوں؟ جانتے ہیں کہ نظام میں جان ہے، روح ہے. یہ جان اور روح کیوں ہے؟ اگر غدیر خم نہ ہوتا نا
تو یہ جان نکل چکی ہوتی، یہ روح نکل چکی ہوتی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کیوں پروردگار نے فرمایا آج کافر مایوس ہو گیا؟ کیوں؟ اس وقت تک کافر یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اللہ کا رسول پردہ فرمائے گا کوئی وارث نہیں، کوئی جانشین نہیں، اس نظام پہ ہم قبضہ کریں گے اور اپنی مرضی سے موڑ دیں گے۔ جیسے بنانے والا کوئی، اجاڑنے والا کوئی، چلیں جی بس یہ اشارہ تھا، نہیں سمجھے تو اچھا ہی ہوا، نہیں سمجھے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چیز بنا کے دو، بعد میں عبد القدیر خان کی طرح فٹ پاتھ کے اوپر مر جاؤ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ المیہ المیہ المیہ، ایک نام کافی ہے؟ میرے پاس بہت سارے نام ہیں کہ خدمت کرنے کا اتنا شاندار صلہ ان کو دیا گیا، سب کو ایسا صلہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں ان اعزازات سے نہیں نوازا جاتا جتنا یہ نوازا جاتا ہے۔ میں نے ایک نام لے دیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ میرے پاس بہت سارے نام ہیں لیکن میں نے ایک نام لے دیا آپ کے سامنے۔ دیکھا یہ وہ اشارہ تھا جو سمجھ لیں آپ کہ محنت کوئی کرتا ہے، بناتا کوئی ہے، سنوارتا کوئی ہے، اور پھر اس کے بعد نقب زن آتے ہیں، نقب زن، ڈاکو، لٹیرے، اور سب چھین کے لے جاتے۔ تمہارا کیا واسطہ؟ ایسے ہی تو ہونا تھا نا، اور بظاہر ہوا بھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے غدیر خم کا میدان سجایا۔ کیوں؟ جب علی کا نام آیا اوس پڑ گئی ارمانوں پہ، جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے جو میرا اختیار ہے وہ علی کا اختیار ہے۔ الا لا نبی من بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اختیار وہی ہے۔ اسی لیے تو علی نے ایک جگہ اس اختیار کے استعمال کرنے کا اشارہ دیا تھا کہ ایسا نہ ہو میں وہ اختیار استعمال کر لوں جو اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے۔ تو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے لوگ، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اختیار علی کے پاس ہے۔ علی جو کہہ رہے ہیں وہ اختیار علی کے پاس ہے۔ الا لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بس اختیار علی کے پاس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہوا یزید جیسے ملعون تک نوبت آ گئی، ابن زیاد کا لشکر مسلط ہو گیا، یزید کا لشکر مسلط ہو گیا نا، لیکن نظام تو ہے، نظام ہے۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین کو خطرات پیش آئیں گے، اسلام کو خطرات پیش آئیں گے، تو کون بچائے گا اس نظام کو؟ اس نظام کو کہتے وہ ہے کربلا۔ کیا ہے؟ تحفیظ دین، حفاظت دین۔ وہ تھی تکمیل دین، کربلا ہے حفاظت دین۔ جو نظام اللہ کے رسول نے علی کے حوالے کیا تھا، حسین نے اس نظام کو اپنا خون دے کر کربلا میں بچایا، محفوظ، نظام محفوظ۔ اب آنے والا کوئی نیا نظام نہیں لائے گا، نہ نیا دین لائے گا، نہ نئی کتاب لائے گا، وہ وہی نظام لے کر آئے گا جسے حسین نے کربلا میں بچایا ہے۔ تعلیم بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائب فرما دیجئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو غلبہ دین کرے گا۔ آئیے، یہ غلبہ دین کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ سورہ توبہ اور سورہ صف
دو جگہ یہ آیات صرف ایک حرف یا لفظ کی تبدیل. بیٹا اس کو موبائل کو بند کر دو، میرے بچے سب موبائل بند کرو، بن رہا ہے نا وہاں سے لے لینا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں میرا بچہ. خدا تم سب کو سلامت رکھے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ نا میری طرف سے، آپ مجھے دیکھیں. موبائل بن رہا ہے نا، چلا جاتا ہے، سب چلا جاتا ہے، جو بھی ہے وہ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب ہوتا یہ کہ میں موبائل سے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں نا، نکل جاتا ہے مضبوط ذہن سے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے چلیے ہم وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم واپس لے گئے تھے آپ کو، پھر ادھر ہی لے جاتے ہیں آپ کو تاکہ مضمون واپس ہمارے ذہن میں آ جائے. غدیر قوم، اعلان ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا اس سے پہلے اقرار کیوں لیا؟ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ سب نے اقرار کیا ہاں بالکل آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ. یہ حق تصرف کیا ہے؟ حق تصرف کیا ہے؟ آئیے اب مجھے یاد آ گیا مضمون، وہ آیت پڑھنے والا تھا میں سورہ توبہ صف کی، لیکن اب یہ جملہ نکل گیا منہ سے تو اس کو مکمل ضرور کروں گا. حق تصرف کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کا رسول آواز دے تو نماز توڑ دو، نہیں توڑو گے تو گناہ. کیسی عبادت ہے نماز؟ لیکن اللہ کا رسول آواز دیتے آ جاؤ میرے پاس، چھوڑ دو نماز چھوڑ کے آ جاؤ. یہ اختیار ہے اللہ کے رسول کا. روزہ کہتے کھول دو. اب ٹوٹے گا نہیں روزہ افطار ہوگا، چاہے دوپہر کا وقت ہو چاہے عصر کا وقت ہے نا. بدر میں یہی تو ہوا تھا، کچھ مسلمان آگے بڑھ گئے تھے. ارے روزہ کیسے توڑ دیں؟ ارے تمہیں روزہ رکھنا سکھایا کس نے؟ بتایا جس نے کہا ہے روزہ رکھو وہی تو کہہ رہا ہے کہ روزہ کھولو. لیکن نہیں آگے بڑھ گئے، نہیں بھائی ہم تو روزہ نہیں کھولیں گے. بعد میں کھول لیا لیکن اس وقت تو چی بچی ہوئے تھے نا، وہ چی بجی یوں کہیے کہ ہوئے تھے نا کہ نہیں بھائی ہم کیسے روزہ کھول لیں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ حق تصرف. اللہ کا رسول کہہ دے ہو گئی طلاق میاں بیوی میں، تو ہو گئی طلاق. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. یہ حق تصرف اسے کہتے ہیں. علیحدگی آج سے تمہاری بیوی نہیں ہے، نہیں رہی بیوی جاؤ. یہ حق تصرف جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، سمجھ گئے؟ یہ حق کس کے پاس کیا؟ جب یہ اختیار لے لیا، قبول اعتراف کرا لیا لوگوں یہ اختیار ہے میرا، ہاں تو بس سنو من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں. ابھی آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ اللہ کا رسول کس کس کا مولا ہے. ہمیں کیا پتا، آپ پوچھ لیں، ہمیں معلوم ہے لیکن چلیے آپ بتا دیجئے گا. جیسا مولا آپ رسول کو مانتے ہیں ویسا علی کو مان لیجئے. علی ڈیگریڈ نہیں ہوگا، یاد رکھنا مولا کے معنی میں جتنی بھی گڑبڑ کر لو علی ڈیگریڈ نہیں ہوگا. تم جتنا علی کو ڈیگریڈ کرو گے اتنا گنہگار ہوتے چلے جاؤ گے. کیوں؟ علی سے پہلے رسول ہے اسی منصب پر. ہوشیار بنتے ہو ڈیگریڈ کرنے کے لیے معنی بدلتے ہو تو یہ نہیں سوچتے ہو کہ رسول کہاں. رسول نے کوئی فصل رکھی بیچ میں نہیں، کوئی فاصلہ رکھا نہیں، کوئی استثناء رکھا نہیں. مان کنت مولا فہذا علی مولا. اب اللہ کو رسول کو بھی تم ایسے ہی دوست سمجھتے ہو تو سمجھ لو علی کے بغض میں نہیں جو اللہ کے رسول کہ جیسے مجھ سے محبت کرتے ایسے کر لو. تو یہ علی کے بغض میں کہاں جا رہے ہو تم؟ علی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے تھے. جیسے ایک ابو طالب علی کے بابا کو کافر بنانے کے لیے کہاں تک گمراہی میں چلے گئے، حضور کے آباء و اجداد کو کافر بنا بیٹھے. اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے امت کی اپنی. یقیناً اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اپنی امت تو ہو، اپنی امت ہوگی تو شفاعت ہوگی. جو امت حضور کے باپ دادا کو اجداد کو معاذ اللہ کافر قرار دیتی ہے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ ایسا ہوگا؟ نالین ایک مثال اور دے دیں آپ کے سامنے، شبیہ ہے نالین نہیں، نالین کہاں ہے حضور کی؟
ایک دو جگہ ہے منسوب نالین، اللہ کرے صحیح ہے، میں کوئی تردید بھی نہیں کر رہا، تصدیق بھی نہیں کر رہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہے ایک دو جگہ رکھی۔ ایک وہ قلعہ لاہور سے کوئی چوری کر کے لے گیا بھائی، شاہی مسجد لاہور سے، قلعہ لاہور سے نہیں، شاہی مسجد لاہور سے 20-22 سال پہلے، فتح بہو کو یاد ہوگا، وہ نالین ہی چورا کے لے گیا بھائی۔ عجیب آدمی ہے، عجیب محبت کرنے والا تھا، یا پتہ نہیں کفار قریش میں سے تھا کہ نالین لے جا کے بیچوں گا، جیسے زمزم بیچتے تھے نا وہ لوگ، زمزم کا پانی بیچتے تھے، مکے کی حرمت بیچا کرتے تھے، انہوں نے کہا چلو اس کو بیچ کے پیسے کماؤں گا، خیر جو بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں شبیہ نالین، شبیہ نالین کی حرمت کیا ہے؟ سر کا تاج، کیا ہے؟ شبیہ غلط نہیں ہے بھائی، ہمارے حساب سے بالکل بھی غلط نہیں ہے نا، ہم تو اسی نسبتوں والے لوگ ہیں بھائی، یہ جناب عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ تھوڑی ہے، لیکن حرمت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نسبت ہے نا بھائی، نسبت ہے، نالین کی نسبت ہے اپنی جگہ، نالین کی نسبت ہے نا، شبیہ نالین، شبیہ نالین، اتنا احترام، اتنی عزت، مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، میں تنقید نہیں کر رہا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا، شبیہ نالین کی اتنی عزت، اتنی حرمت، اور جو نالین سمیت، قدموں سمیت رسول کے شانے پر بیٹھے، اس سے اتنا بغض، ان بچوں سے اتنا بغض کہ نام لو تو چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، علی کا سارا بغض جو سینے میں وہ چہرے پہ آ جاتا ہے، چہرے مکروہ ہو جاتے ہیں، علی اور اس کے بیٹوں سے اتنا بغض، اتنی نفرت۔ چلیے آئیے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ تکمیل دین، غدیر ہے تکمیل دین، اور کربلا ہے حفاظت دین، غلب دین تو ابھی نہیں ہوا، نظام پہ بات کر رہے ہیں کہ نظام ہے محفوظ ہے، اسی لیے پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے کہ کہیں یہ نظام حاوی نہ آ جائے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان کے دعوے کے جواب میں؟ جلدی جہاں تک ہو سکے گا، باقی انشاءاللہ زندگی کل بیان کر دیں گے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ 32-33 آیت، سورہ صف وہاں بھی یہی پہلا لفظ بدل گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں بس اتنا سا تبدیل ہے، باقی سب کا سب وہی چلا، سب کا سب۔ کفار کا ارادہ بتا رہا ہے پروردگار کہ کفار کیا چاہتے ہیں، کفار کی خواہش کیا، یریدون، یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ ویأبی اللہ، اللہ انکاری، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ الا ان یتم نورہ، اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تمام کرے، الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، وہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ یہ الہی وعدے ہیں، عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، کس کے وعدے ہیں یہ؟ اللہ کے۔ هو الذی، کون اللہ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، ایک پورے نظام کے ساتھ بھیج رہا ہوں میں اپنے حبیب کو، حق کے ساتھ اور ایک نظام کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں بھیج رہا ہوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نظام، یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ غالب آ گیا تھا نا جامع عرب میں، نہیں، کہاں غالب آیا اسلام؟ اپنے عروج کے دور میں بھی 13-14% سے زیادہ زمین پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا۔ بعد میں اسلامی مملکت یعنی سرحد اسلامی، لوگوں کا جو بھی حال رہا ہو، سرحد اسلامی کر لو تو کہتے ہیں 20 سے 22% زمین پر تو غلبہ تو نہیں ہوا۔
تمام ادیان پہ غلبہ تو نہیں ہوا، ادیان تو موجود ہیں ویسے، بڑے بڑے موجود، بلکہ آج اگر دیکھیں تو اس محلال کا شکار ہیں مسلمان، انحطاط کا شکار ہیں مسلمان، زوال پذیر ہیں مسلمان، ایسے ہی ہے نا۔ یہ حقیقت پسندی ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، حقیقت یہی ہے بھائی، ہے نا۔ اب ہمارے یہاں تو حقیقت سننا بھی نہیں چاہتے نا، حقیقت بتا دو تو آگ لگ جاتی ہے، مصیبت ہو جاتی ہے، ان کو مشکل پڑے گی، کہا کیوں ہے مگر تم نے کہا کیوں، کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آج کل کہنا بھی بڑا جرم ہے، کہو مت، خاموش رہو۔ بلکہ میں نے ایک نیا خطبہ تیار کیا ہے، اکیلے میں پوچھیں گے تو بتا دوں گا، وہ خطبہ پڑھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سرٹیفکیٹ دے گا نہیں، یہ بھائی سچا پکا ہمارا آدمی ہے۔ کس کا آدمی ہے؟ ہمارا آدمی ہے۔ وہ میں خطبہ بتاؤں گا، الگ الگ بتاؤں گا سب کو، کہ اس کو یاد کر لو، اپنے پاس نوٹ کر لو، وہ اس کے بعد پھر تم بے فکر ہو جاؤ، پاکستان میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، جو بھی کرتے رہو، پہلے وہ پڑھ دیا کرو خطبہ، وہ 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ 3 جملے ادا کرو، پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے تو سارے معاف ہی معاف، جو آگے کرو گے وہ بھی معاف، جیسے آج کل ہو رہے ہیں۔ جو جاتا ہے واپس آتا ہے 3 کلمے یاد کر کے آتا ہے نا۔ ماشاءاللہ پاکستانی مجمع کیسے نہیں سمجھے گا میری بات، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا۔ 3 کلمے یاد کر کے آتا ہے، 3 جملے یاد کر کے آتا ہے، پھر پیچھے کے سارے کیس ختم، آنے والی کی پرواہ نہیں کر، جو تجھے کرنا ہے کرتا رہ جا مزے سے۔ یعنی حج سے بڑا یہ ہو گیا بھائی، یہ خطبہ 3 جملوں کا خطبہ، مختصر جملے ادا کرو، اگلے پچھلے گناہ سب معاف، سابقہ کیس ختم ہو گئے، آنے والے کی پرواہ نہ کرو، ہے ایسا؟ چلے اب یہ باتیں تو میری مجلس میں چلتی ہی رہتی ہے، کیا کیا جائے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ساری زبانیں خاموش، کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بات کرنے والا نہ تھا، اس لیے بولتا ہوں۔ یہ بولنا زندگی کی علامت ہے، یہ حرارت کی علامت ہے، آواز اٹھنی چاہیے، ریکارڈ ہوتی ہے تاریخ میں، آواز گم نہیں ہوتی، باز گشت رہتی ہے اس کی، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ہاں تھے کچھ لوگ جو بات کرتے تھے، بلا کسی خوف و خطر کے بات کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے آگے، غالب تو نہیں آیا نا، 20% 25% رکھ لو بھائی، تمام ادیان پہ غالب نہ آیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہی دین غالب آئے گا سارے ادیان پر، اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہوگا، مستقبل میں ہوگا۔ بس یہی وہ بشارت ہے کہ اطمینان رکھو، یہ یزیدی طاقتیں، فرعونی طاقتیں، نمرودی طاقتیں جتنا مرضی آگے بڑھتی چلی جائیں، اللہ کے سامنے ان کی طاقت پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ یا یریدون اللہم صلی یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ یہ مومنین کو تسلی دے رہا ہوں، یعنی کتنا ہی بڑے دشمن ہیں، کتنی ان کے پاس طاقت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت پھونک سے زیادہ، ان کی چالیں، ان کی سازشیں پھونک سے زیادہ اللہ کی مشیت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے نہیں۔ یہی سے انشاءاللہ زندگی کی کل بات کا آغاز کریں، ختم کیا ہم۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا، بشارت دے رہا ہے پروردگار، اطمینان رکھو، نظام ہے، جب ہے تو آئے گا، اور وہ دن آئے گا جب ساری دنیا پہ غلبہ دین ہوگا۔ بس دین لانے والا پیغمبر، دین کی تکمیل جس پر ہوئی وہ ہے علی، دین کو جس نے بچایا وہ ہے حسین، اور جو دین کا غلبہ کرے گا وہ ہے فرزند زہرا مہدی، جو دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ زہرا کا لال، حسین کا لال۔
جسے ہر امام نے یاد کیا، نہیں خود پیغمبر نے یاد کیا، جسے حسین نے کربلا میں یاد کیا، جسے جا بجا کبھی زندان میں باب الحوائج نے یاد کیا۔ اور مولا کے تو خطبات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جب وہ قیام کرے گا ہمارا آنے والا، سرنگو ہوتے چلے جائیں گے سب اس کے سامنے، سرنگو، یہ بشارت ہے۔ لیکن ذہنی طور پہ قلبی طور پہ تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ بس عزیزو، یہ 2 مہینے 8 دن محرم سفر، یہ تیاری کے دن ہیں بھائی، ضائع کرنے کے دن نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ اسے کوئی رسمی کاروائی سمجھ کے ادا نہ کرو، یہ رسم و رواج نہیں ہے عزاداری، یہ کوئی ثقافتی سرگرمی نہیں ہے تمہاری۔ تو بس جی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، اچھے دن آ گئے، یاد منائیں گے امام حسین کی 2 مہینے 8 دن، نہیں، سوچو تو صحیح نا، کیوں محرم اور سفر نے زندہ رکھا ہے اسلام کو؟ قربانی کا مہینے ہیں، یہ قربانی کے مہینے، اہل بیت کی قربانی کے مہینے ہیں، اولاد زہرا کی قربانی کے مہینے ہیں۔ کچھ تو سیکھیں گے ان سے، کوئی جذبہ، کوئی رمق، کوئی روح۔ کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بس کر لی حسین کی مجلس، جنت میں گئے ہم، کر لیا ہم نے ماتم، چلے گئے ہم جنت میں، کر لیا ہم نے عزاداری، ہو گئی جنت ہماری، بس بس۔ یہ ہے شیعہ کا مقام، یہاں پر ہے شیعت۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، کم سے کم اس مہینے میں اتنا جذبہ تو پیدا ہو کہ آنے والا زمانہ کیسا خوفناک ہے، جو گزر گیا اس سے 1000 گنا زیادہ خوفناک زمانہ ہے جو آنے والا ہے۔ آپ کہیں گے میں ڈراوا نہیں رہا، میں تو علامات بتا رہا ہوں آپ کو، جو علامات ہیں نا اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہ بلبلا اٹھے گا عام آدمی، چلا اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں، معبود کب یہ ظلم و ستم ختم ہوگا، اس انتہا پہ پہنچے گا۔ صرف آپ کے ساتھ نہیں، دنیا کے سارے مظلوموں کے ساتھ ایسے ہی ہو۔ کچھ تو تیاری ہونا، دل تو اتنا مضبوط ہو، ذہن تو اتنا مضبوط ہو کہ جو حالات کا سامنا کر سکے، تب کہیں جا کے نصرت کے قابل ہوتا ہے انسان، نصرت کے قابل ہوتا ہے۔ ناصران حسین کو دیکھیے نا، کتنے لوگ ہیں، چلے جاتے، چلو واقعی کربلا ہو جائے گا، پھر ہم بھی یاد منائیں گے، جیسے بعد میں آنے والے یاد منا کے جنت میں جائیں گے، ہم کیوں اپنی جان دیں، ہم بھی چلے جائیں گے جنت۔ مختار بھی یہی سوچتا نا کہ قیام کیوں کرو، یاد مناؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ کربلا سرخ تشیع ہے، سرخ رنگین ہے، انصار حسینی کے لہو نے اس کو سرخی دی ہے۔ کربلا سرخ ہے، کربلا سرخ ہے تشیع، ہر دور میں استعارہ ہے باطل کے سامنے قیام کرنے کا۔ کیسے وہ حسینی ہو سکتا ہے کہ حسین کا عزادار ہو اور باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھتا ہو؟ یزیدیوں کا ساتھ دے نہیں دے سکتا نا، نہیں دے سکتا۔ اگر حسینی ہے تو ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ظالموں کے ساتھ کیسی دوستی، جابروں کے ساتھ کیسی دوستی، عامروں کے ساتھ کیسی دوستی، اور پھر یا حسین یا حسین۔ عجب تماشا ہے، کس حسین کو یاد کر رہا ہے؟ حسین وہ تھا جس کے گھر کا 6 ماہ کا بچہ بھی جھکا نہیں۔ حسین وہ تھا جس نے شب عاشور کہتے ہیں کہ اللہ حسین نے 1 رات کی مہلت لی، نہیں نہیں نہیں، حسین نے 1 رات کی مہلت دی کہ اب بھی اگر تم میں کوئی بچ سکتا ہے نارے جہنم سے تو بچ جاؤ۔ امام ہے نا، امام، اگر ایک آدمی کے بھی بچنے کی امید ہے تو جنگ کو ٹال دیتا ہے امام۔ کوئی ایک آدمی بچ جائے، انسانیت بچ جائے گی، انسانیت۔ اور حسین نے انسانیت کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ شب عاشور بچایا کہ نہیں؟ بڑی تفصیل سے پڑھتے ہیں جناب حر کے واقعات، لیکن آج آپ کی گھڑی ٹھیک ہے، کیا کریں، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت ہو گیا۔ یہی ہوا نا،
رات کی مہلت دی، اور یہ شب عاشور ایک اعلان بھی ہے۔ بچوں کی پیاس وہاں تک پہنچ گئی کہ بچے تڑپ کر صدائیں بلند کر رہے تھے، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بڑے واقعات ہیں شب عاشور کے جو ہم نے لکھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا جو ہو سکے گا تھوڑا تھوڑا سا آپ کو پیش کرتے چلے جائیں گے۔ العطش، ایک خیمہ ایسا ہے جہاں زندگی ہے۔ کس لشکر میں؟ وہ شامیوں اور کوفیوں کے لشکر میں۔ باقی سب خیمے میں، تو خیموں میں تو زندہ لاشیں پڑی ہیں نا، مردے پڑے، ایک خیمے میں زندگی ہے، اور وہ خیمہ ہے حر کا، جس کا دل بھی زندہ ہے، جس کا دماغ بھی زندہ ہے، کام کر رہا ہے، یہ آوازیں سن رہا ہے، العطش العطش۔ ابھی تک حر کو یہ گمان تھا کہ کون لڑے گا، کون جنگ کرے گا حسین سے، فرزند رسول ہے، کوئی معاملہ ان کا طے ہوگا، آپس میں بات چیت مذاکرات ہوگا، ہو بھی رہتے مذاکرات، 2 دن سے ہوں گے، وہ اپنے گھر، میں اپنے راستے پہ چلا جاؤں گا، جہاں مجھے بھیجا جائے گا اپنے لشکر کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ لیکن شب عاشور اسے یقین ہو گیا کہ اب جنگ ضرور ہوگی۔ یاد رکھیے، غیرت مند وہی ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، اور بہادر وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے، دونوں صفت ہیں اس میں۔ یاد آ گیا ایسے سب کہ کیسے سیراب کیا تھا حسین نے، میرے لشکر کو بھی، میرے حیوانوں کو بھی، جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا حسین۔ اور اب یہ حسین کے بچے، یہ خاندان رسالت کے بچے چلا رہے پیاس پیاس، کوئی پانی پی لینے والا نہیں۔ عمر سعد کے خیمے میں آیا ہو، سردار ہے آج، تو عمر سعد صبح واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا اور بڑی خوفناک جنگ ہوگی، اور ان کو مختصر سی جماعت نہ سمجھنا، میں جانتا ہوں، میں نے ہاشمیوں کی جنگ دیکھی، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، ان کا ایک ایک ایسی جنگ کرے گا جو تو نے کبھی دیکھی نہ سنی ہوگی، تیروں کا مے برسے گا، تلواریں ٹوٹیں گی، نیزوں کی بجلیاں کڑکیں گی۔ خاموشی سے آ گیا خیمے میں، پریشان ہے بہت، اضطراب ہے چہرے پہ۔ بھائی آگے بڑھا، کیا مسئلہ ہے؟ کسی جنگ میں تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی، یہ اتنا سا لشکر ہے، ہوا کیا تجھے؟ خاموش، آوازیں سن۔ خاموشی ہوئی خیمے میں، وہی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیام سے، العطش، ہائے پیاس ہائے۔ تصور تو کی کتنے پہروں کے پیاسے ہیں یہ معصوم بچے، اور جب یہ پانی پانی چلاتے ہوں گے، ان کی ماؤں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ پانی نہ ملنے کے سبب جن ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلا سکتے، کیا عالم ہوگا خیموں کا؟ جب حر کا یہ عالم ہے تو خیموں میں کیا عالم ہوگا بیویوں کا؟ خود حسین پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس کے خیموں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ بھائی نے سر جھکا لیا، اور کہتا ہے بتا کہ یہ خاندان رسالت کے بچے نہیں ہیں؟ یہ علی و زہرا کی اولاد نہیں ہے؟ اب سمجھ گیا بھائی، حر کی بھائی ہے نا، حر کا جانتا ہے حر کو، کہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں جو تیرے دماغ میں کشمکش چل رہی ہے، اطمینان رکھ، جو بھی فیصلہ تو کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ حر نے اپنا سامان باندھا، اٹھایا اختیار ہتھیار، اور کہا میں چلا حسین کی طرف۔ دیکھ اپنے بھائی کہتا ہے دیکھ، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، ان کے ساتھ رہوں گا، ممکن ہے مال و منصب مل جائے، لیکن یہ بتا فرزند حسین کے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد کوئی عمل ہماری شفاعت کا ضامن بنے گا؟ ہماری شفاعت ہو سکتی ہے؟ اس رسول ہماری شفاعت کرے گا جس کے بیٹے کے خون سے ہم ہاتھ رنگین کریں گے؟ ادھر جاتا ہوں مر جاؤں گا، لیکن حسین جوانان جنت کا سردار تو ہے نا، اور مجھے تو معافی بھی مانگنی ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا اور میں راستہ ہی نہ روکتا حسین کا، مجھے کیا معلوم تھا نوبت یہاں تک پہنچے گی۔ نکلا بھائی بھی نکلا، غلام بھی نکلا، اور اس روایت کے مطابق کہ جس میں بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹا بھی نکلا،
کیونکہ کہیں پہ بیٹے کا ذکر ہے کہیں پہ بیٹے کا نہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حر کا تو ہے نا، بھائی کا بھی ہے، غلام نکلا۔ ادھر یہ نکلا اور ادھر حسین جو انتظار کر رہے ہیں کہ میرا لشکر مکمل نہیں، 9 کو جنگ اسی لیے نہیں کہ میرا لشکر مکمل نہیں، میرے سپاہی کم ہیں۔ جب ادھر سے کچھ سائے بڑھتے رات کی تاریکی میں نظر آئے تو اب حسین کے لبوں پہ انصار حسینی نے تبسم دیکھا، مسکراہٹ دیکھی، خوش ہو گئے کہ کوئی اچھی خبر ہے جو فرزند رسول کے لبوں پہ تبسم ہے۔ حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر اور دوسرے انصار کو جو غیر مسلم، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ سب نے حیران ہو کے کون مہمان؟ کہا حر آ رہا ہے، حر، اور دیکھو احترام سے لے کر آنا، ہمارا بن کے آ رہا ہے، ہمارا بن کے آ رہا ہے۔ ادھر سے یہ چلے استقبال میں۔ حر نے وہ سائے دیکھے، جناب عباس کی قامت سب سے نمایاں، ڈر گیا، گھوڑے سے اتر آیا، بھائی سے کہا جلدی سے میرے ہاتھ باندھ دے، یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ کرنے آ رہا ہوں، ہاتھ باندھ۔ زانوں کے بل ہو گیا، اور جب قریب ہوئے سائے تو چلا کر کہتا ہے، پہچان گیا نا قمر بنی ہاشم کو، پہلے بھی تو دیکھا ہے، ساتھ ساتھ آئے دونوں لشکر، منزل ذی حسم سے یہاں تک ساتھ آئے دونوں لشکر، چلا کر کہتا ہے فرزند ابو تراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے، مجھے اپنے مولا سے معافی مانگنی ہے۔ آگے بڑھے، عباس نے سینے سے لگایا، میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے تیرے استقبال۔ وہاں سے حسین تک کا فاصلہ زانوں کے بل طے کیا حر نے، اور جب قریب پہنچا ہے تو اپنے آپ کو سر کے بل گرا دیا حسین کی آغوش میں، اور ایسے رو رہا تھا بلک بلک کر جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ کافی دیر تک بچھڑا ہو اور اسے اچانک ماں کی گود مل جائے، ایسے۔ اور حسین کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر، اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں میں کنگھی کر رہے، تسلی جیسے دے رہے، ہچکیاں لے لے کر حر کہتا ہے کہ مولا میں ہوں خطا کار، میں ہوں گناہ گار جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا، مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں تک بات پہنچے، مولا میری خطا بخش دی جائے گی، مجھے معافی مل جائے گی، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھ کھولے اپنے ہاتھوں سے، سینے سے لگا لیا حر کو، کہ حر جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، معافی مل گئی۔ معافی ملنے کے بعد اب جب صبح جنگ کا آغاز ہوا تو حر بے چین میدان میں جانے کے لیے، غلام گیا، بھائی گیا، اور اس روایت کے مطابق کہ جہاں بیٹا بھی، بیٹا گیا، بیٹے کو پہلے بھیجا تھا، بھائی کو پہلے بھیجا، کیوں؟ ایسا نہ ہو میں پہلے چلا جاؤں، قتل ہو جاؤں اور میرے بعد ان کی نیت بدل جائے، اپنے سامنے بھیجا۔ لیکن بیٹے کے معاملے میں یہ لکھا ہے کہ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا اور اس نے آواز دی میرے اپنے باپ میری مدد کو پہنچ، تو حر بے چین ہو گیا، جوان ہے نا، جوان بیٹا ہے، اتنا آسان تھوڑی ہے جوان بیٹے کے لاشے پر جانا، چلا کر کہتا ہے میرے لال میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ جب یہ قتلگاہ کی طرف دوڑا تو حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر روکو حر کو، میدان میں جانے نہ دے، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے۔ نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جب شہزادے علی اکبر کی شہادت آئے گی تو پھر تکرار کروں گا اس جملے کی آپ کے سامنے۔ خود گئے، اس کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے، حر گیا میدان میں، زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی مولا ہو ادرکنی، میرے مولا میری مدد کو پہنچیے، میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ پہنچے حسین سرحانے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رمق جہاں باقی ہے، آنکھ کھولی حر نے اور کہتا ہے مولا میرا گناہ تو معاف ہو گیا نا، میری معافی تو قبول ہو گئی۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، کہتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، حر تو دنیا میں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد۔ سر کا خون نہیں رکتا تھا، زخم گہرا تھا۔ حسین نے ابا کی جیب سے ایک رومال نکالا، حر کے سر پہ باندھ دیا، حر اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ جانتے ہیں نا اس رومال کے بارے میں روایت یہی ہے کہ
کہ یہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا کے حسین کو دیا تھا۔ ہاں، جب شاہ اسماعیل صفوی نے حور کی قبر کو کھودنا چاہا تھا کہ دیکھوں توبہ قبول ہوئی یا نہیں، تو جو ہی نبش قبر ہوئی پیچھے ہٹ گیا ڈر کے، کیوں؟ حور کا تازہ لاشا رکھا ہوا تھا، تر و تازہ۔ اس نے چاہا کہ یہ رومال تبرک کے طور پہ کھول کر اپنے ساتھ لے جائے، جو ہی رومال کھولا خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ 3 بار اس نے کوشش کی، پھر سمجھ گیا کہ حور کو گوارا نہیں، کوئی یہ رومال کھول لے۔ ہاں ہاں، اور یہی کہہ رہا ہوگا، رہنے دے اس رومال کو، میرے سر پہ بندھا رہنے دے، اگر قیامت کے دن مادر حسین نے بھی مجھ سے گلہ کیا، مجھ سے شکوہ کیا، تو یہ رومال کھول کے پیش کر دوں گا، بی بی تیرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا۔